بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر والوں آپ لوگوں کا 8 تاریخ کو اردو کا پیپر ہے، اور اردو کے پیپر میں آپ لوگوں کو ایک 15 نمبر کا کوشچن آتا ہے۔ سوال نمبر 3، نثر پارے کی تشریح۔ بچوں یہ نثر پارے کی تشریح آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیسے لکھنا ہے، کیا کیا کچھ لکھنا ہے، اور کس وے کے اندر لکھنا ہے کہ اس کے اندر آپ کے مارکس زیادہ آ سکیں بچوں۔ تو آپ لوگوں کو 2 نثر پارے آئیں گے، جن میں سے آپ لوگوں نے ایک کی مکمل تشریح کرنی ہے، اور تشریح کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کیا کچھ لکھنا ہے وہ بھی آپ لوگ ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں بچوں۔ اس کے مکمل گیسٹ پیپر ہم نے ہمارے یوٹیوب چینل میتھ بائی ہمارے پر اپلوڈ کر دیے ہیں۔ آپ گیسٹ پیپر والی ویڈیو دیکھ کے اپنے اردو کے پیپر کے اندر زیادہ مارکس لے سکتے ہیں۔ تو بچوں آپ لوگوں نے جو بھی نثر پارہ کرنا ہے اس کا یہاں پہ نمبر لکھیں، اور سٹارٹنگ کی 2-3 الفاظ لکھیں، اور اینڈ والے 2-3 الفاظ لکھ کے اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں۔ دین بچوں آپ لوگوں نے سبق کا عنوان، یعنی جس پیراگراف کو جس سبق سے لیا گیا ہے اس کا آپ لوگوں نے یہاں پر نام لکھنا ہے، اور مصنف کا نام، جس سبق سے یہ پیراگراف لیا گیا اس مصنف کا نام۔ اور بچوں سیاق و سباق، سیاق و سباق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پیراگراف ہے، یہ پیراگراف سے پہلے اور بعد میں کون سی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی کیا کچھ بیان کیا گیا ہے سبق کے اندر، وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے۔ اور سیاق و سباق بچوں 8 سے 12 لائنوں کے اندر لکھنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے جو خلاصے وغیرہ ہیں ان خلاصوں کے اندر یہ دیا ہوتا ہے سیاق و سباق۔ موسٹلی سیاق و سباق ایک ہی ہوتا ہے، وہ ساری جو سبق ہوتا ہے سارے سبق کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں نے اس کو تیار کر لینا، اسی سے آپ لوگوں کا کام چل جائے گا۔ سب کے اندر ایک ہی لکھ دینا آپ لوگوں نے، مطلب جو آپ لوگوں کو جو بھی پیراگراف آئے گا اس کے اندر، مطلب جو آپ کا پیراگراف آتا ہے ایک سبق کا، اس سبق کا کوئی اور پیراگراف آ جائے تو آپ لوگوں نے اس کے لیے بھی وہی لکھنا ہے۔ 8 سے 12 لائنوں کے اندر لکھنا ہے بچوں۔ اور اس کے بعد بچوں آپ لوگوں نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ اب تشریح بچوں آپ لوگوں نے کس طرح سے کرنی ہے؟ بچوں اگر آپ کا پیراگراف 3 لائنوں کا ہے، آپ لوگوں نے اس کی جو تشریح ہے وہ 3 گنا بڑھا کے لکھنی ہے، یعنی کہ آپ لوگوں نے پیراگراف دیکھیں، پیراگراف کو 3 گنا بڑھا کر تشریح کرنی ہے۔ اب پیراگراف آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر پیراگراف بنائے 7-8 لائنوں کے پیراگراف بنائے۔ پیراگراف پیج کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ بچوں آپ لوگوں نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے اندر آپ لوگوں نے ایک کام یہ کرنا ہے، اس میں آپ لوگوں نے تشریح کے اندر کوئی حوالہ شعر یا کوئی آپ لوگ حدیث لکھ دیں، یا کوئی آپ لوگ قول لکھ دیں جو کہ تشریح کے پیراگراف سے ریلیٹڈ ہو، یعنی تشریح کے پیراگراف سے ریلیٹڈ ہوگا پھر ہی آپ لوگوں کو مارکس ملیں گے، ادروائز آپ لوگوں کو مارکس نہیں ملیں گے۔ اس طریقے سے بچوں آپ لوگوں نے اپنا نثر پارہ جو اس کی تشریح کو مکمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے اس کے اندر میکسیمم مارکس آ سکتے ہیں۔ جتنی لینتھ بتائی ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے، اور جتنی لائنیں بتائی ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ زیادہ لکھنے کی کوشش نہیں کرنی، اس سے آپ کے مارکس کم ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے۔ تو ویڈیو کو بچوں آپ لوگ لازمی جو ہے وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ بچوں، اللہ حافظ۔